پوچھ رہے تھے کہ وہ جنرل نالج میں وہ فرسٹ کنٹریز کون سی آتی ہیں جو لارجسٹ ہے اور بگیسٹ ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تو آج میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد وہ لیکچر کمپیوٹر کا ہونا ہے، جتنی دیر تک آپ ہیں اتنی دیر تک میں آپ کو بچوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا رشیا، تقریباً 1 کروڑ اور 75 لاکھ کے قریب نا اس کا رقبہ ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑا کنٹری ہے، لارجسٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کینیڈا، یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کینیڈا کو ڈبل کریں تو رشیا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رشیا کو آپ کو پتا ہے کہ یہ بعد میں یہ ٹوٹ گیا تھا، یہ ایک کوشچن آتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، یہ 1/8 حصہ ہے پوری دنیا کا، اور 14 کنٹریز جو ہیں وہ اس سے الگ ہوئے ہیں، جس میں وہ آرمینیا، آذربائیجان، تاجکستان، قزاقستان، یہ سب کنٹریز اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ آتا ہے امریکہ، یہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لارجسٹ رقبے میں، جو بگیسٹ ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ جو آئے گا وہ اس کو کیا کہتے ہیں، برازیل۔ برازیل جو ہے یہ چوتھے پہ آئے گا، اور جو 5واں ہے اس میں آئے گا چائنا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 کنٹریز کے بارے میں زیادہ تر پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو نا وہ بگیسٹ کا بتاتا ہوں۔ یہ آبادی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ بگیسٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ آ جائے گا چائنا، اس کی تقریباً 1.5 ارب آبادی ہے۔ نمبر 2 انڈیا، اس کی 1 ارب اور 50 کروڑ کے قریب اس کی پاپولیشن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چینی زبان اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ آئے گا جی امریکہ۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ لارجسٹ کا پوچھیں یا بگیسٹ کا پوچھیں تو وہ امریکہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اور جو بگیسٹ ہے وہ بھی تیسرے نمبر پہ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چوتھے نمبر پہ جو کنٹری آتا ہے وہ ہے انڈونیشیا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی میں، اور ویسے یہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے دنیا میں، اور 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے پاکستان۔ پہلے یہ 6 نمبر پہ تھا، اب پاکستان جو ہے وہ آبادی میں 5ویں نمبر پر آ چکا ہے، اور آبادی تقریباً 28 کروڑ ہے۔ جو ادھر رجسٹر ہے وہ 22 کروڑ ہے، جو ویسے اس کی 5 کروڑ آبادی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کون سا کوشچن پوچھا تھا کہ جو کنٹریز ہیں وہ 193 ہیں جو رجسٹر ہیں۔ یہ کوشچن آپ کو میں بتا دوں یہ غلط ہوتا ہے کہ پورے ملک میں کتنے جو ہیں وہ ممالک ہیں۔ ہم صرف ملک کی تعریف اس صورت میں کرتے ہیں کہ جو کنٹریز یونائٹڈ نیشنز میں رجسٹر ہیں نا، ہم صرف انہی کو کرتے ہیں کاؤنٹ، وہ 193 ہیں۔ ویسے اگر ملایا جائے تو 210 تا 215 تک کنٹریز بنتے ہیں پوری دنیا میں۔ 2 جو ہیں وہ آبزرور سٹیٹ ہیں، وہ ابھی انہوں نے UN نے اس میں رجسٹر نہیں کیا، کیونکہ شامل ہونے کے لیے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے، تو وہ اس میں آبزرور میں رکھ لیتی ہے کہ ابھی اس کو ہم نے اینالائز کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے رجسٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس میں فلسطین اور اسرائیل جو ہیں یہ 2 سٹیٹ اس میں آتی ہیں جو بھی اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوشچن آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بک میں بار بار جو کوشچن پوچھ رہے ہیں، وہ سیکنڈ لاسٹ جو بچہ ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، تو میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ جو ایشیا ہے یہ آبادی میں اور رقبے میں یہ سب سے بڑا ہے۔ کنٹری جو اس میں آتے ہیں وہ 48 ہیں۔ یورپ میں جو آتے ہیں وہ 44 ہیں، اور افریقہ میں جو آتے ہیں وہ 54 ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا ہے بر اعظم، اس میں تقریباً 3 سے 4 کنٹریز اس میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آ گیا جی ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ۔ ساؤتھ امریکہ میں آتے ہیں 23، اور جو نارتھ امریکہ ہے اس میں آتے ہیں 22۔ باقی اس میں ایک وہ ہوتا ہے بر اعظم انٹارکٹیکا، ٹوٹل 7 ہیں، 1 2 3 4 5 6، 7واں انٹارکٹیکا، وہاں پہ آبادی نہیں ہے، وہاں پہ صرف وہ لیمبرٹ جو برف کا ہے نا وہ ہے۔ آپ کا بھی کویشچن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ فرما لیں،
اس کے پھر آپ کو یاد بھول جائے گا، جو لکھا ہوا ہو نا وہ پھر بندے کو یاد رہتا ہے۔ اور جب بھی آپ نے سبق سٹارٹ کرنا ہے، لیسن کو سٹارٹ کرنا ہے، لرن کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے وہ آپ نے ریڈ کر لینی ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے آپ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ چیز یاد کریں گے وہ آپ کو بھولے گی نہیں۔ اس کے علاوہ جو یورپ کنٹری ہے اس میں ایک کنٹری آتا ہے اٹلی۔ اٹلی کا جو کیپٹل ہے جیسے پاکستان کا اسلام آباد ہے، اسی طریقے سے اس کا کیپٹل ہے روم۔ اور اگر یہ پوچھ لیں کہ اٹلی کا پرانا نام کیا تھا تو وہ بھی روم تھا۔ تو اٹلی نے سوچا کہ روم کو میں ختم تو کر رہا ہوں لیکن اس سے میری پوری دنیا میں پہچان ہے، کیوں نہ اسی کو میں اپنا کیپٹل بنا دوں۔ اس لیے روم کو اس نے اپنا کیپٹل بنا لیا اور اس کا پرانا نام بھی روم تھا۔ اگر اس کے پاپولیشن کی بات کی جائے تو پاپولیشن ہے اس کی 6 کروڑ، 6 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے۔ اور اگر اس کے رقبے کی بات کی جائے تو تقریباً رقبہ ہے اس کا 3,17,000 مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ کم و بیش ایک دفعہ آپ نیٹ پہ بھی چیک کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹلی کا جو ہمسایہ ہے وہ کون کون سے کنٹری ہیں، تو اس کے ساتھ لگتا ہے یونان، فرانس، آسٹریا، ایک ہے آسٹریلیا، ایک ہے آسٹریا۔ آسٹریا جو ہے یہ کنٹری یورپ میں آتا ہے، اور جو آسٹریلیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ اچھا وہ جب بتا رہا ہے کہ دریائے نیل کے بارے میں بتائیں۔ ہاں دریائے نیل دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کچھ لفظ ہوتے ہیں لانگیسٹ، لارجسٹ، بگیسٹ، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو لانگیسٹ ہے نا، لانگیسٹ لفظ استعمال ہوتا ہے لمبے کے لیے، لارجسٹ استعمال ہوتا ہے رقبے کے لیے، اور بگیسٹ استعمال ہوتا ہے پاپولیشن کے لیے، جسے ہم آبادی کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ہم بات کریں گے دریائے نیل کی۔ دریائے نیل میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ انگلش میں اس کو نائل بولتے ہیں، اور یہ جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں یہ آیا کہ دنیا کا لانگیسٹ یا لارجسٹ وہ امازون ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے پھر اس کو چیک کر لینا ہے۔ نائل یہ مصر کا دریا ہے، اور یہ میڈیٹرینین سی میں یہ گر جاتا ہے۔ نکلتا کہاں سے ہے؟ وہ ہے بیٹا وکٹوریا لیک۔ وکٹوریا لیک کہاں ہے؟ یہ کمپالا، یوگنڈا، یہ اس کا کمپالا ہے کیپٹل، کمپالا، یوگنڈا، تنزانیہ اور کینیا۔ یہ وہی کینیا ہے جہاں سے وہ نیو یارک کا جو سابق پریزیڈنٹ ہیں براک حسین اوباما، اس کے والد کا جو تعلق ہے وہ کینیا سے ہے، اور وہ ایک حبشی پریزیڈنٹ ہیں، کالے پریزیڈنٹ ہیں، بلیک، اور یہ دنیا میں پہلے بلیک پریزیڈنٹ ہے جن کا تعلق امریکہ سے ہے، یو ایس اے سے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے۔ اچھا یہ یوگنڈا، تنزانیہ اور کینیا، یہ 3 جو ممالک ہیں ان کے درمیان سے وکٹوریا لیک جو ہے یہ نکل رہی ہے، اور یہ ایسے جاتی جاتی ایسے یہ میڈیٹرینین سی جو ہے اس میں جا کے گر جاتی ہے۔ اس میں کون کون سے کنٹریز آتے ہیں؟ مصر آتا ہے، سوڈان آتا ہے، باقی یہ جو 3 کنٹری سے گزر رہا ہے۔ 6,667 کلومیٹر ہے اس کی لمبائی ہے اس کی، اور یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وکٹوریا لیک۔ اور وکٹوریا سے 2-3 کوشچن ایسے ہیں جو وہ امتحان میں ہر دفعہ پوچھتا ہے۔ ایک وکٹوریا ہاسپٹل ہے جو بہاولپور میں ہے، ایک وکٹوریا لیک ہے، اور ایک وکٹوریا سی ہے جو کہ بر اعظم آسٹریلیا میں واقع ہے۔ یہ 3 کوشچن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹا ریڈ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ افریقہ میں ہے، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ افریقہ بر اعظم افریقہ جو ہے یہ اس میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ اس کا وہ پوچھیں گے سوڈان، جہاں سے یہ دریائے نیل گزرتا ہے، تو سوڈان کے جو ہیں وہ 3 پارٹ ہو چکے ہیں۔
بیٹا آ گئے آپ؟ بیٹھے، یہ چیئر دیں ان کو، آپ بیٹا ساتھ ہو جائیں، ہاں یہاں پہ بیٹھ جائیں آپ، یہ آگے والی کرسی میں بیٹھ جائیں، ہاں ٹھیک ہو گئے۔ اور سنائے، ٹھیک ہے، تیاری ٹھیک جا رہی ہے؟ 3 حصے ہو گئے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی جو افواج ہے نا، وہ یہاں پہ ان کا قبضہ ہے، اور یہاں پہ 3 ہو چکے ہیں۔ اب جو نیا کوشچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نیو کیپٹل آف دا ورلڈ، 4 آپشن دیے ہوں گے، تو اس میں سے آپ نے کلک کرنا ہے، جو آپ نے کلک کرنا ہے وہ ہوگا جوبا۔ یہ سپیلنگ کے تھوڑے سے مسٹیک ہو رہے ہیں۔ جوبا جو ہے یہ نیو کیپٹل ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ نے اسلام آباد کو چوز کرنا ہے۔ یہ اب نیا کوشچن انہوں نے پچھلے جو پیپر ہے اس میں دیا ہوا تھا۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہونا ہے آئی ٹی پہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ یہ ہمارے سر عامر صاحب ہیں، وہ ہمیں تھوڑی دیر تک آ کے لیکچر دیں گے۔ تو کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ جنہوں نے پی پی ایس سی میں ایس آئی یعنی کہ سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پنجاب پولیس کے لیے، اس میں انہوں نے 40 نمبر کا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے جو کمپلسری ہے، اور 40 نمبر کی انگلش ہے۔ انگلش میں انہوں نے وہی چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں جو سر عامر صاحب، جو سر آصف صاحب آپ کو کرواتے ہیں۔ اچھا جی، اور 20 نمبر کا ہے جی کے جنرل نالج، اور یہ 100 نمبر آپ کے اس میں کلیئر ہوتے ہیں۔ جی کے میں جو ہے وہ آپ سے 10 سبجیکٹ اس میں پوچھنے ہیں، جس میں نمبر 1 پہ آ جائے گا میتھ، اس میں بھی انہوں نے انگلش پوچھنی ہے۔ 20 نمبر کے جنرل نالج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی کے ہی ہے، اس میں انگلش بھی آئے گا، اس کے علاوہ جو کرنٹ افیئر ہیں وہ بھی آئیں گے، اس کے علاوہ اسلامیات بھی آئے گی، اس کے علاوہ پاک سٹڈی کا بھی پوچھیں گے۔ سارے سبجیکٹ جو بھی اس میں آتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ، وہ 10 ملا کے ان کا یہ بنتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھیں جو 40 نمبر ہے نا، اگر آپ نے یہ کور کر لیے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو پی پی ایس سی میں آپ کو جو ہے وہ مسئلہ بنے گا میرٹ میں آنے کا۔